نہیں ہوتی ہے، یہ رسم ہے، ہم پڑھنے نہیں آئے ہیں۔ ہمیں معاشرے نے دھکا دیا، پش کیا کہ چلو مسجد کو چلتے ہیں۔ اگر اللہ نے دھکا دیا ہوتا، اللہ نے بلایا ہوتا ہمیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں آئے ہوتے تو سلام کے بعد بھاگتے نہیں، سلام کے بعد بھی مسجد میں رکتے، اس کے بعد سنت اور نفل ادا کر کے تب جاتے۔ رسم اپنے دل کی کیفیت کو ذرا چیک کریں کہ نمازوں کے چھوٹنے پر ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کا ایک وقت کی نماز قضا ہو جائے، چھوٹ جائے، کسی کی ایک وقت کی نماز چھوٹ جائے، وہ شخص ایسا ہے کہ اس کی تمام دولت لوٹ لی گئی ہو، اس کے اولاد مر گئی ہو، اس کی بیوی مر گئی ہو، اس کی جائیداد لٹ گئی ہو۔ ایسا ہے کہ کسی کی جائیداد لٹ جائے، کسی کی اولاد مر جائے، اس کی بیوی مر جائے، اس کے ماں باپ مر جائے، سب کے سب فنا ہو جائے، صرف یہ بات ہی ہو، تو اس شخص کو کتنی تکلیف ہوگی۔ ایٹ اے ٹائم اگر کسی کے ساتھ ایسا معاملہ آ جائے کہ اس کے گھر میں آگ لگ جائے، اس کی تمام اولادیں اس میں جل کر بھسم ہو جائے، اس کو کتنی تکلیف ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کی ایک وقت کی نماز چھوٹ گئی نماز، تو اس کو اتنی تکلیف ہونی چاہیے جتنی تکلیف کسی کو اپنی اولاد کے مر جانے پر اور جائیداد کے لٹ جانے پر ہوتی ہے۔ اب ذرا چیک کریں کہ اپنے نبی کی بات میں ہم کہاں تک ہے، ہمیں کتنی تکلیفیں ہوتی ہیں نماز کے چھوٹنے پر، ہم کیا فیل کرتے ہیں نماز کے چھوٹنے پر۔ ہمارے نبی، ہمارے آئیڈیل، ہمارے رہبر، ہمارے رہنما، شافی محشر میں شفاعت کرنے والے کی بات تو یہ ہے اپنی امت ہی کے لیے، اور امت کا معاملہ کیا ہے اپنے نبی کی تعلق سے۔ تو یہ ساری چیزیں چیک کرنی چاہیے۔ مومن کون ہے؟ مومن تو ہے کہ جس کا گناہ اسے رلا دے اور اس کی نیکی اس کو خوش کر دے۔ مومن یہ ہے کہ جب گناہ ہو جائے تو رونے لگے، وہ بے چین ہو جائے کہ آئے گناہ ہو گیا ہم سے، اور جب کوئی نیک عمل کرے تو اسے خوشی ہو، اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ جائے کہ آج ہم نے نیکی کر لی۔ روزانہ کی زندگی میں ہم دیکھیں، ترازو رکھیں، من میں خیالی ترازو رکھیں، اس میں ہم اپنی نیکیوں کو رکھیں اور دن بھر کی نیکیوں کو رکھیں اور دن بھر کے گناہوں کو رکھیں کہ نیکیاں کتنی ہیں اور گناہ کتنے ہمارے ہیں۔ سمجھ میں آ جائے گا کہ ہم کدھر والے ہیں، رحمان والے ہیں یا شیطان والے ہیں، کہ شیطان کے کارندے ہیں یا پھر رحمان کے کارندے، رحمان کے بندے ہیں۔ زندگی یہ ختم ہونے والی ہے، مرنا تو ہے نا بھائی، مرنا تو سب کو ہے، مریں گے سب جائیں گے۔ ہماری بول کیا ہے، کیا بول ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اللہ فرماتا ہے کہ اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے، اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی کی طرف بلائے۔ ممن دعا الی اللہ، کہ جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، وعمل صالح، اور اعمال حسنہ کرے، اچھے اعمال کرے، وقال، اور کہے اننی من المسلمین، کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہا ہوں اور خود اعمال صالحہ کر رہا ہوں، اور یہ کہتا ہوں اننی من المسلمین، کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ ہم سب ذرا دیکھیں کہ ہم لوگوں کو اللہ کی طرف کتنا بلا رہے ہیں اور لوگوں کو شیطان کی طرف کتنا بلا رہے ہیں۔ فون کیا جاتا ہے، چھائی میدان میں چٹ بج گیا، ڈھپسل لے کر آ جاؤ، کال کیا جاتا ہے، ہاں فلانا ہے، آ جا بھائی، ٹائم ہو گیا ڈھپسل کا، آ جا لوڈو کا ٹائم ہو گیا، آئی پی ایل میں سٹا لگانے کا ٹائم ہو گیا، بوکی کا پتہ چل گیا، اتنا ریٹ دے رہا ہے، آ جاؤ۔
गुनाहों की तरफ बुला रहे हैं, लोगों को गुनाह की तरफ बुला रहे हैं आप। सबसे बेहतर तो अल्लाह फरमा रहे, सबसे बेहतर बात तो उसकी है, सबसे बेहतर कौल उसका है जो लोगों को अल्लाह की तरफ बुला रहा है कि लोगों आ जाओ, नमाज का वक्त हो गया, लोगों गुनाह छोड़ दो, खेल खेलना गुनाह है, आईपीएल में सट्टा लगाना गुनाह है, फुटबॉल में बाजी लगाना गुनाह है, नमाज का वक्त हो रहा है, खेल कूद करना हराम है, आ जाओ खेल कूद तो करेंगे, ऐसा नहीं खेलना मना है, खेलेंगे लेकिन नमाज पढ़कर खेलेंगे, दुकान खोलना गुनाह नहीं है, जायज है, लेकिन नमाज पढ़कर खोलेंगे। अरे हमने देखा है, हम अपनी इस कम्युनिटी रेलवे मार्केट की बात कर रहे हैं भाई, पहले बार दूर की बात करते थे तो दूर में देखा था हमने, अब करीब की बात करते हैं कि नमाजों का वक्त होता है, लोग अपने ग्राहकों को छोड़कर आते हैं। कम्युनिटी रेलवे मार्केट की बात कर रहे हैं, हम कैसे दुकानदार हैं कि हमसे दुकान हमारी नहीं छूट रही है, वो कितना कमा लेंगे, कितना कमा लेंगे। अगर आप अपनी दुकान छोड़ कर आ रहे हैं ना, आपके दुकान में कोई ग्राहक आ गया, अगर मुकद्दर में है कि वो आपकी दुकान से लेगा, आपका रिस्क अल्लाह तबारक व तआला ने उसके हाथों से लिखा है कि आप तक पैसा अल्लाह उसके हाथ से पहुंचाएगा, तो कोई माई का राज दुकानदार ऐसा नहीं है जो उस ग्राहक को आपकी दुकान से हटा सके। ये हमारी सोच का फर्क है, हमने सोच रखा है कि ग्राहक भाग जाएगा, ग्राहक भाग जाएगा, फिर हमारी कंपनी, हमारी दुकान खसारे में जाएगी, नुकसान में जाएगी, लोग कहेंगे यार ये तो रहता ही नहीं, लोगों के दिलों में अहमियत बैठेगी। आज देखे उस कमबख्त का मारा सीएम ने हिजाब खींचा, ऐसा नहीं कि मुसलमान तो बहुत कम आए हैं रोड पर, मुसलमानों ने एहतजाज बहुत कम किया है, जो इस्लाम है उसको दूसरों को भी मानना पड़ेगा, मानते हैं लोग। ये तो घटिया किस्म के लोग है, राजनीति हो रही है कि आपस में लड़ा रहे, हिंदू मुस्लिम में लड़ा रहे, वरना जो पढ़े लिखे लोग हैं, जिन जो ज़हन अच्छा रखते, जिनकी सोच अच्छी, वो आज भी इसमें तफरीक नहीं करते। हिजाब के उतारने पर इस कमबख्त के मारे ने, घटिया सीएम ने जो हिजाब उतारा, उसके विरोध में वो बड़े बड़े नेता और बड़े बड़े हिंदू, कट्टर हिंदूवाद आए हैं रोडों पर कि जो हुआ है गलत हुआ है, नहीं होना चाहिए। हिजाब इस्लाम में है, फर्ज है पर्दा हमारी और मुसलमान औरतों पर, वो मुसलमान और पर्दा की डॉक्टर है, कोई आम लड़की नहीं थी, डॉक्टर थी। तो जो चीज है मानना पड़ेगा। गैर मुस्लिम भी दुकान पर आ रहा है ना, अगर उसे ये खबर मिल गई बगल वाले दुकान से, कहा भैया नमाज पढ़ने गए, अब तो इन्हीं से लेंगे, अल्लाह तबारक व तआला और मोहब्बत डालेगा। नहीं नहीं नहीं, ये बंदा नमाजी है, धोखेबाज नहीं होगा, ये हाथ काट सकता है, गर्दन नहीं काटेगा, 2-4 रुपए एक्स्ट्रा काट सकता है, गर्दन नहीं काटेगा। ये उनके अंदर मोहब्बत बैठेगी, वो 10 आदमी को जाकर वो बोलेगी और बोलेगा बंदा, ये बंदा नमाज पढ़ने का बंदा, उसी की दुकान से लेना। मुसलमान थोड़ी देर के लिए बिदक सकता है, नमाज तो मन के टाइम में नमाज पढ़ते चलेगा, क्योंकि खुद भी नमाजी है, उसके अंदर नमाज की अहमियत नहीं है, और नमाज को नहीं जानता है वो, तो वो कहेगा ये बात, भले क्या नमाज पढ़ने चला गया, दुकान छोड़कर चला गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, अल्लाह तबारक व तआला उसको और नमाज से दूर कर रहा है। जिनके मुक़द्दर में लिखा है वो कर रहेगा। मैं क्या कर रहा था, वमन अहसन क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाह, कि सबसे बेहतर बात किसकी है, जो लोगों को अल्लाह तबारक व तआला की तरफ बुलाए, अपने हर अमल से लोगों को बुलाए। एक दुकानदार उठा अपनी दुकान बंद करके या दुकान पूरी करके वो मस्जिद तक आते, वो जितनी दुकानें पड़ रही है वो सबको आवाज लगाते कह रहा है, भाई चलो 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 नमाज का वक्त हो गया, चलो चलो नमाज का वक्त हो गया। वो 15 दुकानें पड़ी, 20 दुकानें पड़ी, 20 मरतबा हमने आवाज लगाई, कहा भैया नमाज का वक्त हो गया, चलो नमाज पढ़ते हैं। अब वो आए या ना आए, हम मस्जिद में आ गए, 20 मरतबा सदा लगाने पर अल्लाह तबारक व तआला कई करोड़ नेकियां देगा, हम पता भी, हमें एहसास भी नहीं हो सकता।
ہم اعمال حسنہ کی دعوت دے رہے، نیکی کی دعوت دے رہے. تبلیغ والے جو پھر رہے ہیں، گشتوں میں جا رہے ہیں، گشت کر رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے بندوں پر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم لگایا ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر. دوسری جگہ اللہ فرما رہا ہے وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ. تم میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائے اور انہیں برائی سے روکے. یہ تو گھٹیا لوگوں کی ذہنیت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ فلاں ہے فلاں ہے. یہ شریعت بنی، شریعت تو یہی ہے. حضرت آدم کو بھی بھیجا گیا اسی خاطر، حضرت نوح کو بھی اسی خاطر بھیجا گیا، حضرت شیس کو بھی اسی خاطر بھیجا گیا، حضرت شعیب کو بھی اسی کام کے لیے بھیجا گیا، حضرت صالح کو بھی اسی کام کے لیے بھیجا گیا، حضرت ابراہیم، حضرت یعقوب، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون کو بھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسی کام کے لیے بھیجا گیا کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا جائے. جتنے نبی دنیا میں، جتنے پیغمبر، جتنے رسول آئے ہیں، جتنے میسنجر آئے، جتنے پروفیٹ آئے، سب کا ایک ہی مقصد تھا بھیجنے کا کہ جو لوگ اللہ کے در سے بھٹک چکے ہیں، اللہ کا گھر بھول چکے ہیں، اللہ کا در بھول چکے ہیں، اللہ کو بھول چکے ہیں، ان لوگوں کو اللہ سے ملا دیا جائے. ایک ہی کام. تبلیغ والوں کا بھی وہی کام، اور کوئی دوسرا کام نہیں تبلیغ والوں کا. تبلیغوں میں پھرنے کا یہی مقصد ہے. 4 مہینے 5 مہینے کے لیے گھر کو چھوڑنا، ہمارے لیے تو 5 منٹ گھر کو چھوڑنا مشکل ہے، دکان کو چھوڑنا مشکل ہے. یہ کیا پاگل تھوڑی نہ ہیں، یہ سب پھرے نہیں ہیں کہ اپنی جان اپنا مال. یہ پہلے لوگ سمجھا دیا کرتے تھے کہ امریکہ سے پیسہ آتا ہے تو انگلینڈ سے پیسہ آتا، وہ کسی سے کہیں سے پیسہ نہیں آتا. کبھی 3 دن میں جا کر دیکھو اپنا جیب ڈھیلا کرنا پڑے گا. اپنی جان اپنا مال، کوئی چندہ مندہ نہیں. اپنی جان لگاؤ، اپنا مال لگاؤ. نکلنے کا مقصد کیا؟ تصحیح قلب ہے. ہمارے قلب کی اصلاح ہو جائے، ہماری قلب کا جو رخ ہے وہ بدل جائے، غلط راستے پر چل رہا ہے صحیح راستے پر آ جائے. وہاں لے جانے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ان کا قرآن درست کرا دیا جائے تاکہ یہ نماز پڑھے اور ان کی نماز ہو سکے. وہاں لے جانے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ان کو نماز کے مسائل بتایا جائے، موٹے موٹے مسائل بتایا جائے کہ اس کے بغیر نماز ان کی نہیں ہوتی ہے. وہاں لے جانے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ایمان کی انسان کی زندگی کا رخ بدل جائے کہ وہ پہلے شیطان کی طرف تھا اب رحمان کی طرف آ جائے. ایک مقصد، اور کیا مقصد ہے؟ وہاں لے جا کر لوٹنا مقصد تھوڑی ہے. 5 مہینے لوگ پوری دنیا میں آپ دیکھیں، سرچ کریں نا بھائی، تنظیم نہیں ہے، یہ تحریک ہے. تحریک ہے. لوگ کہتے ہیں تبلیغی جماعت، یہ تبلیغی جماعت نہیں ہے. تبلیغی جماعت تو نام پڑ گیا ہے. یہ تحریک ہے کہ لوگوں کے دلوں کو کیا کرنا ہے؟ متحرک کرنا، فعال کرنا لوگوں کے دلوں کو، کہ لوگ اسلام کو سمجھنے والے بن جائیں. جو آج ہمارا پورا معاشرہ بگڑا ہوا، گھروں کا نظام بگڑا ہوا، بے پردگی بالکل زوروں پر ہے، اور زنا زوروں پر ہے، بے حیائی زوروں پر ہے، نمازوں کا چھوڑنا عام ہو رہا ہے، شراب کا پینا عام ہو رہا ہے، جوئے کے اڈے کھلے عام چلائے جا رہے ہیں، وہ سارے گناہ سارے عام چلائے جا رہے ہیں. ان کو اوپر لگام کیسے لگایا جائے، ان کو کیسے کسا جائے؟ ہم جا کر جوا کے اڈے میں توڑ پھوڑ نہیں کر سکتے، ہم جا کر شراب کے اڈے میں توڑ پھوڑ نہیں کر سکتے. وہ تو لیگل طریقے پر شراب بیچ رہا ہے، اس کو تو پاور ملا ہے، اس کو بغیر پرمیشن کے نہیں بیچ رہا ہے. وہ جوا کے اڈے بغیر پرمیشن کے نہیں چلائے جا رہے، وہ پرمیشن ملے ہوئے ہیں. جو ہمیں برباد کرنا چاہتے ہیں، جو ہمیں آباد نہیں دیکھنا چاہتے، جو ہمیں چاہتے ہیں کہ یہ جوا کی لت میں لگ کر کروڑوں پتی سے وہ کیا، وہ فٹ پاتھ پر آ جائے. جو چاہتے ہیں کہ اچھا خاصا انسان ہے، گھر میں اچھا خاصا وقت دے